بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی آیت ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ ترجمہ: حق تعالی شانہ نے کعبے کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ان کے دین کا رہنا اور نشانات حج کا قائم رہنا ہے۔ دوسری حدیث میں ان سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کا قائم رہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں پہنچ جائیں وہ مامون ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ لوگ اپنے دین پر قائم رہیں گے جب تک کہ اس گھر کا حج کرتے رہیں اور نماز میں اس طرف منہ کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف بہت کثرت سے کیا کرو۔ 2 مرتبہ یہ بالکل منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ جب بالکل یہ منہدم ہو جائے گا تو اٹھا لیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو منہدم کرایا جائے گا، پھر دنیا برباد کی جائے گی۔ علامات قیامت کی روایات میں قیامت کے قریب کعبے کا منہدم ہونا کثرت سے وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ حبشی گویا میری نظر کے سامنے ہے جو کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر اس کا گرا کر منہدم کرے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک اس کی حرمت یعنی مکہ اور حرم مکہ کی ایسی تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، اور جب اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم نہ اٹھا لیے جائیں۔ ایک حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہ حبشہ کے لوگ کعبے پر چڑھائی کریں گے اور وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس کا اگلا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور پچھلا حصہ جدہ میں سمندر کے قریب، اور کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر گرا کر توڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہیں۔ فائدہ: بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبے کو دیکھے وہ خطایا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ابو الصائب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبے کو دیکھے اس کے لیے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتھر درخت سے جھڑ جاتے ہیں، اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے چاہے طواف اور نفل نماز نہ پڑھتا ہو وہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھے اور بیت اللہ شریف کو نہ دیکھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ رات کو جاگنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ہی سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا 1 سال کی عبادت نفل عبادت کے برابر ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت سے جو روزہ دار، شب بیدار اور مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنے والا اور مکہ سے باہر عبادت میں کوشش سے لگے رہنے کے برابر ہے، اور طواف کرنے والوں پر جس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام میں تحیۃ المسجد سے طواف افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے طواف نہ کر سکے تو تحیۃ المسجد پڑھے، ورنہ بجائے تحیۃ المسجد کے مسجد میں جاتے ہی طواف کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو تو پھر اس وقت طواف نہ کرے۔
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے کثرت سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرظ بن برہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول ہمیشہ روزانہ 70 طواف دن میں اور 70 طواف رات میں کرنے کا تھا، جس کی مسافت 30 میل روزانہ کی ہوئی، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت تحیۃ الطواف کی کل 280 رکعتیں ہوئیں۔ ان کے علاوہ 2 مرتبہ روزانہ قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے دائمی زندگی کے لیے بہت کچھ کما کر لے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ حق کے ساتھ بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ کعبے کے لیے ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں۔ اس نے پہلے زمانے میں حق تعالی شانہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میری طرف لوٹنے والے کم ہو گئے اور زیارت کرنے والے کم ہو گئے، تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم یعنی مسلمان پیدا کرنے والا ہوں جو بڑے خشوع والی ہوگی، بڑے سجدے کرنے والی یعنی نمازی ہوگی۔ وہ تیری طرف ایسے جھکیں گے جیسا کہ کبوتر اپنے بیضے کی طرف جھکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے کہ ان کے لیے 2 آنکھیں اور 2 زبانیں اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ وفا کی گواہی دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کو بوسہ دیں گے، یعنی اس کی گواہی دیں گے کہ ان بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچے تو اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ازل میں جب اللہ جل شانہ نے سارے بندوں سے اپنے رب العالمین ہونے کا اقرار لیا تھا تو اس اقرار کو کتاب میں درج کر کے اس پتھر میں محفوظ کر دیا تھا۔ بس یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں نے اقرار پورا کر دیا اور فلاں یعنی کافر منکر ہوا۔ غالباً اسی وجہ سے اس جگہ جو دعا مسنون ہے اس کے الفاظ ہیں اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاء بعہدکا۔ اے اللہ، میں بوسہ دیتا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے عقائد کا بہت فکر اور اہتمام رہتا تھا کہ مبادا عقیدے میں کوئی لغزش ہو جائے۔ اس وجہ سے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی وہ بیعت چونکہ بہت اہم تھی، حتیٰ کہ حق تعالی شانہ نے بھی رضا کا پروانہ ان حضرات کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے پاس برکت کے طور پر جاتے ہیں تو اس درخت کو کٹوا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بھی خیال ہوا کہ لوگ بت پرستی سے نکل کر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو بھی بتوں کے پتھر کے مشابہ سمجھ کر بت پرستی کا شائبہ ان میں رہ جائے، اس لیے اس پر متنبہ کرنے کے لیے یہ پتھر کوئی تعظیم نہیں ہے بلکہ صرف تعمیل حکم ہے۔
مشرکین کی طرح یہ بات نہیں کہ اس پتھر میں کوئی تقرب پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ اسی طرح سے خود کعبہ شریف کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ یہ چند پتھروں کا مکان ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیا کہ زندگی میں اس کی طرف نماز پڑھیں اور مرنے کے بعد اس کی طرف منہ کر کے لٹایا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود پر پہنچے تو فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میرا رب صرف وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا تو نہ بوسہ دیتا نہ ہاتھ لگاتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر علی ما ہدانا ولا الہ الا اللہ الذی وحدہ لا شریک لہ آمنت باللہ کفرت بالجبت والطاغوت واللات العزى وما يدعى من دون اللہ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ اس میں ہر قسم کے شرک بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بیت اللہ شریف کا طواف یا حجر اسود وغیرہ کا بوسہ اس کو بت پرستی سے کوئی مشابہت نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ اس کا طواف وغیرہ صرف تعمیل ارشاد خداوندی ہے اور بتوں کے طواف کا یا کسی بت کے طواف کا کوئی حکم مالک الملک سے نہیں ہے۔ دوسری اس وجہ سے بھی کہ کعبہ شریف یا حجر اسود وغیرہ میں غیر اللہ سے کوئی تعلق یا علاقہ اور نسبت نہیں ہے، مولا ہی کا گھر ہے، بخلاف بتوں کے کہ وہ غیر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں شرک ظاہر ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد کہ نفع دیتا ہے وہ شہادت اور گواہی کا نفع ہے۔ عدالت میں کسی کی گواہی دینا اس کے لیے نافع تو بہت زیادہ ہے، مگر اس سے اس کا قابل پرستش ہونا لازم نہیں آتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچے ہر رطب و یابس اس کے لیے قیامت میں گواہی دے گا، لیکن اس کی وجہ سے ہر رطب و یابس کا قابل پرستش ہونا لازم نہیں آتا۔